السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ حکم اسٹینڈ کمپنی کا جب اعلان ہوا تب پتہ چلا کہ یعنی دیش ہمارا انگریزوں کے قبضے میں جا چکا ہے۔ انگریزوں کا حکم، ملک تو بادشاہ کا ہی ہے لیکن حکم جو ہے وہ انگریزوں کا چل رہا ہے، اب باقی ساری مخلوق خدا کی ہے۔ تب علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ اب یہ ہمارا دیش، یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا مادر وطن اب یہ دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب اسی کو کہتے ہیں جہاں غیروں کا مکمل کنٹرول ہو اور انہی کا حکم چلتا ہو، اور دارالاسلام اس کو کہتے ہیں جہاں اسلامی حکم چلتا ہو، اسلامی احکامات چلتے ہوں، اور ایک دونوں کے بیچ میں ایک ملک ہے جس کو کہتے ہیں دارالامن۔ دارالامن میں غیروں کا بھی حکم چلتا ہے، مسلمانوں کا بھی چلتا ہے، یعنی سب کا چلتا ہے۔ وہاں کسی طرح کی کوئی بڑا نہیں، سب برابر ہیں، اس کو کہتے ہیں دارالامن، جہاں کسی قسم کی کوئی جنگ و جدل نہیں، جہاں کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں۔ تو جب دیکھا کہ علماء نے کہ ہمارا دیش، ہمارا ملک دارالحرب بن چکا ہے، یعنی یہ جنگ کا میدان بن چکا ہے، اب مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا ہے۔ دیکھو ہندوستان جو ہے وہ مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، رہنے والے تو سب تھے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، مجوسی، یہودی، سب، لیکن جو یہاں پر بادشاہت کر رہے تھے وہ مسلمان تھے، جن کا حکم چلتا تھا وہ مسلمان تھے، اسی لیے ملک مسلمانوں سے چھینا گیا تھا، اسی لیے مسلمانوں نے زیادہ قربانیاں دی، اور اسی لیے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے، اور اسی لیے زیادہ تکلیف، زیادہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے حکم چلانے والے بادشاہت ان کی تھی۔ اگر میرا گھر کوئی لوٹ لے تو زیادہ تکلیف کسے ہوگی؟ گھر والے کو ہوگی، اڑوس پڑوس والے بیچارے کہیں گے ہاں اچھا نہیں کیا اس نے کر کے، اتنا ہی تو کہیں گے۔ زیادہ محبت ہے تو ایک آدھ ذرا ہاتھ لگا دیں گے، چلو بھائی ساتھ دے دیں گے اس کا ذرا، لیکن اتنا ساتھ دے دیں کہ حد ہو جائے۔ جو گھر والا کر سکتا ہے، جس کا گھر لوٹا گیا ہے، پڑوس والا اتنا نہیں کر سکتا۔ یہی حال جنگ آزادی میں، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا ہے کہ مسلمانوں کے گھر کو لوٹا گیا، مسلمانوں کے گھر کو، ملک کو قبضہ کیا گیا، اس لیے زیادہ تکلیف اور زیادہ قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی۔ ہاں کوئی آ گیا آخر میں، کوئی ذرا بیچ میں ساتھ دے دیا، کوئی ہاتھ لگا دیا، کوئی اچھے الفاظ بول دیے، انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شمار کر دیا اپنے۔ بہادر شاہ ظفر کو جب انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی، علماء بھی تھے اور اس میں کچھ غیر بھی تھے، اور اس جنگ کا سپہ سالار اور اس جنگ کا سب سے بڑا جو چیف ہوتا ہے وہ بہادر شاہ ظفر کو بنایا گیا، اس لیے کہ اس وقت آخری بادشاہ مغل کا وہی تھا، تو اس نے عوام کو، علماء کو اور غیروں کو بھی کچھ لے کر کے جنگ لڑنے کی ٹھانی۔ آخری بادشاہ 1857 کی جنگ آزادی میں
اتفاق ایسا ہوا کہ ناکام ہو گئے، انگریز جیت گئے، بادشاہ کو پکڑ کر کے رنگون لے گئے، یہاں بھی نہیں رکھا اس کو، ہندوستان میں نہیں رکھا، اگر ہندوستان میں رکھتے تو اس کے چاہنے والے بہت، وہ بادشاہ تھا، انگریز اس کو پکڑ کر کے، اس کے خاندان کو پکڑ کر کے، ان کی مستورات کو سب کو لے کر کے رنگون جیل میں رکھا، ان کو کیسی کیسی تکلیفیں دی ان کو، رنگون جیل میں انہوں نے غزلیں لکھی ہیں بیٹھ کر کے، بہادر شاہ ظفر نے، ان غزلوں کو سنو کتنا درد محسوس ہوتا ہے۔ دو گز زمیں بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، بڑی لمبی غزل ہے، بڑی درد کے ساتھ پڑھی ہے انہوں نے، لکھی ہے انہوں نے۔ وہاں ایسے حالات ان پر، ظاہر سی بات ہے ایک ملک کا بادشاہ ہو، جنگ میں وہ پکڑا گیا ہو، اس کو گرفتار کیا گیا ہو، قیدی بنایا گیا ہو اور جیل میں ڈال دیا ہو، اس پر کتنے ظلم ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے سامنے سب سے بڑا دشمن وہی تو ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے۔ پورے خاندان کو ساتھ میں لے گئے، وہاں جو ظلم کرنا تھا، جو خاندان میں ان کے جو بہادر تھے، ان کے اپنے خاندان کے لوگوں کو ختم کر دیا گیا، اور کچھ ان کی اولاد بچی ہوئی تھی۔ جیلر آیا، کہنے لگے آپ کو ناشتے کی ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں ضرورت، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں میں لے کر کے آتا ہوں۔ تو انگریز ناشتہ لے کر کے آیا، بڑے تشت میں، جو پرات ہوتی ہے بادشاہوں کے لیے بڑی بڑی چیزیں چلا کرتی تھی پہلے، اسی انداز سے بادشاہ کے حساب سے بڑی تشت میں ناشتہ لایا گیا، اور اس کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوا تھا جس کو ہم شرپش کہتے ہیں، تاکہ کوئی نہ دیکھے ناشتے کو۔ جب بادشاہ کے سامنے اس انگریز نے اس شرپش کو، اس کپڑے کو ہٹایا ہے، تو اس برتن کے اندر 3 سر رکھے ہوئے تھے، آپ اندازہ لگائیں، ناشتہ نہیں تھا وہ، انہی کی اولاد کے، ان کے بیٹوں کے 3 بیٹوں کو قتل کر کے ان کے سر اس تشتری میں لے کر کے حاضر ہوا تھا، یہ لو تمہارے ناشتہ ہے۔ اگر کسی باپ کے سامنے اس کی اولادوں کے سر کو لا کر کے بطور ناشتہ پیش کیا جائے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہو، کتنا بڑا ظلم۔ 1857 کی جنگ آزادی لڑنے والے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا، آخرکار وہیں انتقال ہو گیا ان کا۔ اس کے علاوہ بہت ظلم ہیں، یہ تو بادشاہ کے ساتھ ظلم تھا۔ ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ، جب جنگ ہونے لگی، حالات ایسے ہو گئے کہ ملک پر حالات آنے لگے، انگریز ان کے 1 یا 2 بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہم ان کو گروی رکھیں گے۔ اولادوں کا سودا نہیں کیا انہوں نے، بلکہ اولادوں کی قربانیاں پیش کی۔ کوئی معمولی ہے کہ اپنی اولاد کو دشمنوں کے قبضے میں دیا جائے دیش کی خاطر؟ اس طرح سے بہت واقعات ہیں۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، آزاد بھارت کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر کوئی غیر نہیں، ایک مسلمان ہیں، اور مسلمان نہیں، وہ ایک عالم دین ہیں۔ آج مسلمان دیکھو تو کہیں نظر نہیں آتا ہے تعلیمی میدان میں، سب سے پیچھے نظر آئے گا۔ کٹوں پر بیٹھے ہوئے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، کھیل کھیلتے ہوئے، نشہ کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے نظر آئیں گے ہمارے نوجوان۔ اللہ حفاظت کرے۔ ایک وقت وہ تھا کہ ایک مسلمان اس آزاد بھارت کا سب سے پہلا ایجوکیشن منسٹر بنا ہے، ایسی ہماری پوزیشن تھی۔ کچھ تو غیروں کی بھی سازشیں ہیں، اس سے بڑی سازش یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس راستے پر ڈالا نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے گھر میں شاید ان کی بیٹی کا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، وہ جیل میں تھے،
जेलर आया, उसको पता चल गया कि उनकी बेटी या माँ इसका बीवी का इंतकाल हुआ है, तो उसने एक फरमान जारी किया कि आपको 3 रोज़ के लिए जेल से छुट्टी दी जाती है ताकि आप अपनी बेटी की जनाजे में शरीक हो सकें, ताकि आप उनके गम में शरीक हो सकें जिसका आपके घर में इंतकाल हुआ है। जेल में हैं, घर में इंतकाल हो रहा है, हम जाने के लिए, शरीक होने के लिए दरख्वास्त देते हैं कि मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाज़त दी जाए। वहाँ जेल वाले खुद उनको कह रहे हैं कि आपको हम इजाज़त देते हैं, जाइए आप जनाजे में शरीक हो जाइए। हज़रत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उसी लेटर के पीछे लिख दिया, अगर जनाजे तो होते रहेंगे, हम देश के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकते। उन्होंने उसके पीछे लिखा, इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है, मुझे तुम्हारी दरख्वास्त की, तुम्हारी छुट्टी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अंग्रेज़ों की छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जेल में ही रहूँगा, इंशाअल्लाह मैदान हश्र में अपनी बेटी से मुलाकात करूँगा। ये उनकी कुर्बानियाँ थे, ये उनके जज्बे थे। अंग्रेज़ हैरान हो गया, हाँ, जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं जेल से नहीं निकलूँगा। ये वो मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, ये मुसलमानों के जज्बात है। लेकिन हम समझते हैं कि हमें आज़ादी का मतलब ही मालूम नहीं है। जब तक मजालिम को न पढ़ा जाए, जब तक मजालिम को न सुना जाए, जब तक मजालिम का इनका जब तक मजालिम के बारे में मालूमात न हो, तब तक आज़ादी का मफहूम, आज़ादी का मतलब समझ में ही नहीं आता। हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए, इसलिए आज़ादी बस ये है कि झंडे लेकर के निकलो, 1-2 जन गण मन गाओ, बस आज़ादी है इसका मतलब। उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, हमारे बड़ों ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की है, हमारे बड़ों के घरों से जनाजे निकले हैं, हमारे बच्चों के गर्दनों को नाश्ते में पेश किया गया है। इन कुर्बानियों को हमें पता नहीं। बस चंद लोग जो सरकारी तौर से जिनके नाम लिए जाते हैं, आज हमारे बच्चे भी उन्हीं को जानते हैं। बाकी हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। आज ज़रा से ये जुल्म जो आज हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये 1% भी नहीं है जुल्म जो अंग्रेज़ों के दौर में और आज़ादी से पहले जो जुल्म अंग्रेज़ों ने ढाया है, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जिसको जीटी रोड कहते हैं, जिसको शाहराह कहते हैं, जिसको शेर शाह सूरी ने उस रोड को बनाया था, वो रोड हिंदुस्तान से सीधा पाकिस्तान जाता है। इतना लंबा रोड रास्ता बनाया था उस रोड पर जितने दरख्त लगे हुए थे, हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकी हुई थी, हर दरख्त पर उलमाओं को फांसी देकर के लटकाया गया था। वो लाशें ऐसी लटकी हुई थी जैसे कि 8 का आंकड़ा होता है इंग्लिश में, गोल, यानी सुकड़ करके ऐसी हो गई थी लाशें। हर दरख्त पर उलमा की लाशें लटकी हुई थी, कायदीन की लाशें लटकी हुई थी, अवाम की लाशें लटकी हुई थी, वो सब की सब मुसलमानों की लाशें लटकी हुई थी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया था जंग के मैदान में कि तुमने हमारे मुल्क को ग़ुलाम बना लिया है, हम ग़ुलाम बनना नहीं चाहते, हम अपनी कुर्बानी पेश करना चाहते हैं। उनके सामने डट कर के मुकाबले के लिए खड़े हो गए, तो उसका नतीजा ये हुआ कि उनको गिरफ़्तार करके फांसी के फंदे पर उनको लटका दिया गया। फांसी के फंदे उनके पास इतने नहीं थे, उनको दरख्तों पर लटकाया गया। और जो उलमा ऐसे थे जिन्होंने मुकाबले किए, अंग्रेज़ों की हर बात की मुखालफत की, उनको बांध करके, इसके तोपों के सामने बांध करके तोपों से उनको उड़ाया गया।
آپ اندازہ لگائیں، ایک گولی لگ جائے انسان تڑپ کر کے چند سیکنڈ میں مر جاتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا۔ اور جن علماء کو توپوں کے سامنے باندھ دیا گیا ہو، ان کے چھیتڑے اڑ گئے، ان کے گوشت کا بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گر گیا جا کر۔ ایسے حالات، ایسی قربانیاں پیش کی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آزادی کیا چیز ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم تو آزاد بھارت میں پیدا ہوئے ہیں، جھنڈا لے کر کے ناشتے گاہ سے گھومتے ہیں، بس اتنا ہی معلوم ہے ہم کو آزادی کیا چیز ہے۔ قربانیوں کو پڑھو، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، یہ دیش فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اتنی آبادی ہے، اتنی آبادی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے جنہوں نے یہاں حکومتیں کی ہیں، 800 سال تک مسلمانوں کی یہاں حکومت رہی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 100 سال نہیں، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن ایسے ظلم و ستم کبھی نہیں ڈھائے۔ اگر وہ چاہتے تھے ظلم و ستم ڈھانا تو آج بیج بونے کے لیے بھی کوئی غیر مسلم یہاں نظر نہ آتا، لیکن وہ لوگ اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق اور انصاف کے مطابق، عدل کے مطابق دیش کو چلا کر کے گئے ہیں۔ ایسا چلا کر کے گئے، اتنی ترقی کر کے گئے، اتنی ترقی کر کے گئے کہ ہمارے اس دیش کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ اس وقت دنیا والوں کی نظریں ہندوستان پر ہوا کرتی تھی کہ ہندوستان کتنا ترقی کر رہا ہے، اسی لیے انگریز اپنے ملک کو چھوڑ کر کے ہندوستان کو قبضہ کرنے کے لیے آئے، ورنہ یہاں آنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہاں آنے کا مطلب وہی ہے کہ یہاں سونا چاندی بہت ہے، یہاں ترقی پذیر ملک ہے، یہاں بہت کچھ مال و دولت ہے، یہ ہمارے بادشاہوں نے ترقی کر کے محنت کر کے بنایا تھا اس کو، ہر شہری یہاں خوشحال تھا، کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے انگریز یہاں آ کر کے اس نے وہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور قبضہ کیا۔ تجارت کی غرض سے آنا شروع ہوا، تاجر بن کر کے، بزنس مین بن کر کے آیا، اور وہ بزنس مین نہیں تھے، وہ تاجر نہیں تھے، بلکہ یورپ کے انگریزوں کے فوجی تھے، انگریزوں کے جاسوس تھے، لیکن بزنس مین اور تاجر کے لباس میں تھے، بس ان کا لباس بدلا ہوا تھا، باقی وہ اندر سے فوجی تھے۔ بظاہر وہ تجارت کرتے نظر آتے تھے، لیکن اندر سے وہ جاسوس ہوا کرتے تھے۔ اس بادشاہ کے کیا حالات ہیں، اس بادشاہ کے اثر و رسوخ کہاں تک ہیں، اس بادشاہ کے پاس قریب رہنے والے کون کون ہیں، ہم کن کن سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، اس قسم کی جاسوسی کرتے 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 آخر میں پورے دیش کو قبضہ کر لیا تھا۔ بڑی بڑی قربانیوں کے بعد یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، غلامی یہ بہت بڑی ایک لعنت ہے۔ انسان کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پینے کے لیے ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن کسی کا غلام نہ ہو، یہ مسلمانوں کی شان ہے۔ لیکن آج مسلمان بھی غلام بنتا جا رہا ہے، کھانے کے لیے غلام بنتا جا رہا ہے۔ پہلے اگر کوئی غلام بنانا چاہتا تو اپنے جان قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن آج جان نہ جائے میری، سب کچھ چلا جائے، غلام بننے کو تیار ہیں لیکن آزاد رہنے کو تیار نہیں۔ ایسا مزاج ہم لوگوں کا بنتا جا رہا ہے، اور یہ آزادی ایک دن موت، اور یہ غلامی ایک دن موت کا سبب بن جاتی ہے۔ غلام کی قیمت ہی کیا ہوتی ہے، غلام کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے، غلام کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے۔ غلام غلام ہوتا ہے، اس سے بدترین زندگی کوئی نہیں ہے جو غلامیت کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے غلاموں کے بارے میں بہت کہا ہے، احادیث کے اندر بہت آیا ہے، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، غلاموں کو آزاد کرو، کسی انسان کو غلام مت رکھو۔ اسلام نے غلامیت کو ختم کیا ہے۔ صحابہ کرام غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، ابو جہل ابو لہب کو پتہ چلا
ابو جہل ابو لہب کو پتا چلا کہ عبداللہ کے گھر میں محمد نام کا بچہ پیدا ہوا ہے، خوشی میں جب اس کو اطلاع ملی اس نے اپنے باندی کو آزاد کر دیا۔ جس باندی نے اطلاع دی اس باندی کو کہا جا تو آج سے آزاد ہے۔ یعنی آزادی اس دور میں بھی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی اور غلامی بہت بڑی لعنت سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے علماء نے مل کر کے فتوے جاری کیے کہ آج سے ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارا وطن یہ دار الحرب بن چکا ہے، لہذا ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آج یہ لوگ میڈیا پر بیٹھ کر کے، اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کے، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر کے جہاد کو بدنام کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ اسی جہاد کی برکت سے ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اسی جہاد کی برکت سے ہی ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ اگر جہاد کا فتویٰ نہ لگتا کبھی دیش آزاد نہ ہوتا۔ جب جہاد کا فتویٰ لگ جاتا ہے مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس فرض کو مسلمانوں نے ادا کیا، اپنی جانیں قربانی کی، اپنا مال قربان کیا، اپنا گھر بار قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا ملک تک قربان کر دیا، اور آزادی کو نہیں چھوڑا۔ اس فتوے کے مطابق انگریزوں سے جنگ آزادی لڑی۔ انہیں کیا پتا ہے جہاد کیا چیز ہے؟ یہ جہاد کی برکت ہے کہ آج تم حکومت کر رہے ہو، یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آج امن اور سلامتی کے ساتھ جی رہے ہو، آج یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آج عزت کے ساتھ جی رہے ہو، یہ جہاد کی برکت ہے کہ تم آزادی کے ساتھ جی رہے ہو، ورنہ اب تک غلام رہتے۔ یہ مسلمانوں کی قرآن حدیث کی برکت ہے، یہ جہاد کی برکت ہے۔ آج لو جہاد، فلاں جہاد، یہ جہاد، لینڈ جہاد، نہ معلوم کیسے کیسے جہاد کو ایسے بدنام کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی لفظ جہاد کو زبان سے نکالتے ہوئے ڈر رہا ہے کہیں میں آتنکوادی نہ ہو جاؤں۔ ارے جہاد تو اسلام کا ایک حصہ ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، کسی کے بھونکنے سے بند نہیں ہوگا۔ جہاد اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا یہ قیامت تک چلتا رہے گا، کسی بھی ملک میں چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے اس کی۔ یہ جہاد مسلمانوں کے لیے فخر کی چیز ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ناانصافی کے خلاف لڑنا، ظلم و ستم کے خلاف لڑنے کا نام جہاد ہے، کسی کو ناحق مارنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا انگریزوں نے ناحق، اسی لیے علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا تو علماء کھڑے ہو گئے، عوام کھڑے ہوئے، جہاد کیا، تب جا کر کے دیش کو آزاد کیا اور کالے اور گورے انگریزوں کو دیش سے باہر کیا ہے۔ اگر جہاد کا فتویٰ نہ ہوتا تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ آج بھی جہاں جہاں لوگ جہاد پر عمل کر رہے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے اندر، وہ لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ جی رہے ہیں، فخر کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس چیز کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر جب تک موجود ہے مسلمان غلام نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے لوگ چاہتے ہیں کہ جہاد ہمارے دلوں سے نکل جائے، ہمارے گھروں سے نکل جائے، ہمارے ماحول سے نکل جائے، جہاد شریعت کے اندر بدنام ہو جائے۔ وہ لوگ چاہ رہے ہیں، ایسا ہوگا نہیں قیامت تک کبھی، اس لیے کہ یہ قیامت تک چلنے والی چیز ہے۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے تب بھی جہاد ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب بھی جہاد ہوگا۔ یہ جہاد ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم و ستم جب تک رہے گا جہاد باقی رہے گا۔ اسی جہاد کی برکت سے آج ہم آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں۔ اسی جہاد کی برکت سے آج 70-75 سال ہو گئے ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ اگر یہ جہاد جیسی چیز نہ ہوتی تو اب آج بھی ہم غلام ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی قدر کریں۔ ہم نے اس دیش کو آزاد کیا ہے، اس میں ہمارا رول ہے۔
جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا حصہ ہے؟ ارے یہ پوچھنے کی بات کیا ہے؟ کیا حصہ ہے؟ حصہ کیا پورا ہی ہم نے آزاد کیا، حصے کی کیا بات ہے؟ ان سے پوچھو تمہارا کیا حصہ ہے، غیروں سے پوچھو تمہارا کیا حصہ ہے۔ آزاد تو ہم نے کرایا ہے، تم بتاؤ تمہارا کیا حصہ ہے۔ ہم الٹا بولتے ہیں۔ 52,000 علماء شہید ہوئے ہیں جنگ آزادی میں، ایک دو نہیں، ان کے پیچھے لاکھوں ان کے مریدین تھے، ان کو ماننے والے شہید ہوئے۔ 52,000 علماء معمولی نہیں ہوتے، ایک ایک علماء کے پیچھے لاکھوں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے قائد قسم کے علماء، لاکھوں 52,000 علماء شہید ہوئے، کوئی معمولی کھیل ہے؟ انڈیا گیٹ پر جا کر کے دیکھو، سب سے زیادہ کس کے نام لکھے ہوئے ہیں، آج بھی موجود ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں یہ چمن تمہارا ہے ہمارا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک یہ سر پھرے لوگ، فرقہ پرست لوگ، گنڈے قسم کے لوگ آئے ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، بھائی چارے کو ختم کر رہے ہیں، محبت کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے اس امن اور امن کے گہوارہ جیسے ملک میں آگ لگا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو آزادی کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مظالم کو یاد کرو، تب پتہ چلے گا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا سا دوسرے ملک میں چلے جائیں ویزا لے کر کے، اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہیں، پولیس اسٹیشن میں عرضی دینی پڑتی ہے، پاسپورٹ دینا پڑتا ہے وہاں پر، وہ یعنی آپ کو وہ اجازت دینے کے بعد آپ دوسرے شہر کو جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں، 2 نمبر کے شہری ہیں۔ اس طرح سے انگریز حکومتوں کے اندر اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا کہ ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی رعایتیں نہیں تھی، پولیس کو کھلی آزادی تھی، گھروں میں گھس کر کے جو چاہے کرتے تھے۔ مسلمان کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ آخر کار جنگ آزادی کا بغل بجا 1857 میں، سبھی لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کی صدارت میں یہ جنگ آزادی لڑی گئی۔ بس اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا کہ اس جنگ کے اندر ناکامی ہاتھ لگی۔ پھر اس کے بعد علماء کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ حضرت مولانا حسین صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی ذات گرامی، جن کے سلسلے میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ان کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا حسین صاحب مدنی ان کے شاگرد ہیں۔ جتنے بھی تحریک آزادی میں بڑے بڑے علماء نے شرکت کی ہے، سب ان کے شاگرد ہیں، اور وہ خود استاد وہ بھی جیل کے اندر موجود ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت جیل کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے علماء کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند کو پکڑ کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ایسے ایسے حالات کہ ہم سن نہیں سکتے، سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ انہیں پتہ ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جھنڈے لے کر کے گھومنے سے، جے جے کرنے سے آزادی نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں۔ اب پھر ہمیں قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑوں کی قربانیاں کب تک گناتے رہیں گے؟ پدرم بادشاہ بود، پدرم بادشاہ بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ پہلوان تھا۔ اب نہیں، اب خود کرنا پڑے گا، اب خود قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے ہماری یہ نسلیں آزادی کے ساتھ جئیں گی، ورنہ ہماری نسلیں ہمیں لعنت کریں گی، ہمیں گالیاں دیں گی، ہمیں قبر پر فاتحہ تک پڑھنے نہیں آئیں گی۔ ہمارے بڑوں کی قربانی کی وجہ سے ہم لوگ یہاں 70 سال تک، 75 سال تک بہت آرام سے سکون کے ساتھ جیے ہیں، رہ رہے ہیں۔ اب یہ جو نئی نسل آ رہی ہے، اب انہیں یہ بھی قربانیاں مانگ رہی ہے۔ اس لیے پہلے ان کو ایمان مضبوط کرو کہ ایمان کیا چیز ہے، شریعت کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے۔ شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، گٹکا کھانے والے، سڑکوں پر گھنٹوں موبائل لے کر بیٹھنے والے، یہ کبھی نہیں لڑیں گے، قربانیاں نہیں دیں گے، انہیں فرصت نہیں ہے۔
ایسی قوم مت بناؤ جو ہر قسم سے بیکار قوم ہو جائے. یہ آنے والی نسلیں ہماری اگر اسی طرح سے نشوں میں مبتلا ہو جائیں گی, فضول کاموں میں مبتلا ہو جائیں گی, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی نسلیں مٹ جائیں گی. قوم کے نوجوانوں کو سنبھالو, اپنے بچوں کی نگرانی کرو, اپنے بچوں کی فکریں کرو, ان کے اوقات کو بچاؤ, ان کی مالوں کو بچاؤ, ان کی جوانی کو بچاؤ, ان کے ایمانوں کو مضبوط کرو, تب جا کر کے یہ قربانیاں پیش کریں گے. ورنہ اگر اسی بیکار چیزوں میں لگے رہیں گے پھر قربانی کی کوئی امید نہیں. اس لیے میرے دوستو, اللہ نے ہم کو آزادی دی ہے, اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ملک کو سیکولر بنایا ہے, اس ملک کو سیکولر بنایا ہے. ورنہ سن 47 میں ایسی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی تھی کہ اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے, ہندو راشٹر بنایا جائے, ہندو راشٹر بنایا جائے. یہ آج کی چیز نہیں ہے, یہ سن 47 سے پہلے کی چیزیں ہیں. لیکن ہمارے بڑوں کی یہ قربانیاں, کہ ایک تو قربانیاں وہاں دی جو دنیا سے رخصت ہو گئے سن 47 سے پہلے, جو بعد کے علماء تھے جب دیکھا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے اور ہندوستان کا بٹوارہ ہو گیا, ایک میں سے دو ہو گئے, اب کیا کیا جائے. پھر علماء سر جوڑ کر کے بیٹھے, سب نے کہا کہ اگر اس ملک کو ہم ہندو راشٹر نہیں بلکہ اس ملک کو سیکولر ملک بنائیں گے, تب جا کر کے سیکولر ملک بنا ہے. اس لیے آج ہمیں اسی سوچ کے حساب سے, اپنی بڑوں کی سوچ کے حساب سے, اپنی چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ, قانون کی مضبوطی کے ساتھ اسی راہ پر چلتے ہوئے اس دیش کو مضبوط سیکولر ملک کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اسے آگے بڑھانا بھی ہے. اس انداز سے سوچ اگر ہمارے جوانوں میں پیدا ہوگی تب جا کر کے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی حفاظت سیکولر ملک ہونا ہے. اس لیے 75ویں 77ویں آزادی جو بھی آنے والی ہے, اس میں یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے پکا مسلمان بنائیں گے, سچا مسلمان بنائیں گے, اور آگے چل کر کے دیش کے کام آنے والا, قوم اور ملت کے کام آنے والا ایسا ہم اپنی اولادوں کو بنائیں گے کہ آگے چل کر کے دیش کے لیے بھی کام آئے اور قوم کے لیے بھی کام آئے. ایسی ان کی تربیت کریں گے, ایسی انہیں تعلیم دیں گے. کریں گے محفل سب لوگ. آزادی کا موقع ہے, ہر آدمی اپنے بچوں کی فکریں کرے, ان کی تعلیم کا بندوبست کرے, ان کی تربیت کا بندوبست کریں. انہیں ایسے ویسے کھیل نہ سکھائیں, ایسے کھیل سکھائیں, ایسی ورزشیں کرائیں کہ وہ مضبوط انسان بن جائیں, مضبوط جوان بن جائیں, مضبوط پہلوان بن جائیں. یہ ہتھیار کچھ کام نہیں آتے جب تک ہاتھ مضبوط نہ ہو. صحابہ کرام سے کسی نے کہا آپ کے پیروں میں چپل نہیں ہے, آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, آپ کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, پکڑنے کا دستہ جو اس پر کپڑے لپٹے ہوئے, چھیترے لپٹے ہوئے ہیں, آپ کیا ایران کو فتح کر لیں گے, آپ کیا روم اور فارس کو فتح کر لیں گے. یہ صحابہ کرام کو تانے دے رہے ہیں کفار مکہ, مشرکین وغیرہ. صحابہ کرام نے کہا آپ نے تلواریں دیکھی, آپ نے ہمارے چپل اور لباس کو دیکھا, آپ نے ہمارے ہاتھوں کو نہیں دیکھا کتنے مضبوط ہاتھ ہیں. اس لیے بدن کو مضبوط کریں, ایسے کھیل کھیلیں جس سے بدن مضبوط ہو, طاقت ہو. آج مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تیر نہ سیکھو, تیرنے سے کیا ہوتا ہے, انسان مضبوط ہوتا ہے. گھوڑ سواری سیکھو, گھوڑ سواری سے انسان اپنی حفاظت کر لیتا ہے. تلوار چلانا سیکھو, انسان اس سے اپنا ڈیفنس کرتا ہے. یہ قانونی اعتبار سے بھی اجازت ہے. ہم کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, وہ گیم کھیل رہے ہیں, پب جی کھیل رہے ہیں, وہ کھیل, اللہ حفاظت کرے. ان سے کیا ہونے والا ہے. ڈیفنس والے, طاقت کو مضبوط کرنے والی چیزیں سیکھو, اپنے بچوں کو ابھی سے سکھاؤ تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں بچپن سے ہی, اپنا ڈیفنس خود کر سکے. کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا کہ فلائیں گا میری اتنی بڑی تنظیم ہے, اتنی بڑی کمیٹی ہے, کوئی نہیں آئے گا. اپنا ڈیفنس خود کرنا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے. اس لیے پہلے مضبوط بن جاؤ, اپنی اولادوں کو, اپنے دوستوں کو مضبوط کرو, اپنے رشتہ داروں کو مضبوط کرو, تاکہ ڈیفنس جو انسان کے اندر آ جاتا ہے پھر سامنے والا کیسا بھی ظالم ہو اسے جھکنا پڑ جاتا ہے. کریں گے میں سبھی حضرات اپنے بچوں کو ایسی چیزیں سکھائیں جس سے وہ مضبوط ہو جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب ہے.